الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. صلوات. حضرات محترم، اس سے قبل کی مجلس عزا کا آغاز و اجتماع سے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم مغفور امیر علی بھائی ابن علی بھائی سلیمان مرحوم کی روح پرفتو کو اور مرحوم کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایثار فرما. ایک دفعہ پھر سے آپ سبھی حضرات مل جل کے صلوات لے لیجیے. حضرت محترم، ارشاد رب العزت ہے جو تمام بشریت کے لیے ایک اہم پیغام ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے تمام انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ انسان کی زندگی بغیر محبت اور الفت کے گزر نہیں سکتی. جب انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس کے دل میں ایک محبت نہ صرف یہ کہ بیدار ہوتی ہے بلکہ اپنے تقاضوں کو لے کر آتی ہے. انسان جب اس دنیا میں آیا ہے اس کے دل میں وہ محبت کہ جو اپنے مجازی خالق یعنی ماں اور باپ سے متعلق پیدا ہوتی ہے، یہ محبت کا ایک پہلا مرحلہ ہے کہ جس مرحلے میں انسان کا دل متوجہ ہوتا ہے. چونکہ بچہ ہے لہذا دل متوجہ ہو جاتا ہے ماں اور باپ کی طرف، اور پھر ان کے بعد بھائی اور بہن کہ جن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو ان کے لیے اس کے دل میں ایک الفت، ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے. اور یہی محبت آگے بڑھتی ہے پھر اپنے دوست، اپنے ٹیچر، اپنے علاقے کے عالم دین، بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کے لیے اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. لیکن ان ساری محبتوں میں درجات کا فرق ہوتا ہے. جو محبت والدین کے لیے ہے وہ محبت بھائی بہن کے لیے نہیں ہوتی. جو بھائی بہن کے لیے محبت ہے وہ محبت دوستوں کے لیے نہیں ہوتی. اللہ نے ان میں درجات رکھے ہیں. شدت زیادہ ہوتی ہے، کہیں شدت کم پائی جاتی ہے. لیکن ان سب کے درمیان جب انسان شعور کے منزل میں پہنچ جائے، ایک ایسے مرحلے میں جب عقل اس کی ساتھ دینے لگ جائے، اس مرحلے میں داخل ہونے کے بعد اب یہی محبت اور قوی ہو کر اور مضبوط ہو کر وہ محبت جو ماں باپ سے تھی اس سے بھی زیادہ بڑی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. یہ محبت ہوتی ہے اپنے اس خالق کے لیے کہ جو اس کا حقیقی خالق ہے، جس نے اسے پیدا کیا ہے، جس نے اسے اس دنیا میں بھیجا ہے. یہ
محبت والدین کی اچھی تربیت کی بنا پر اور اپنے سوسائٹی، اپنے ماحول یا اپنے گھر کے مزاج کی بنا پر انسان کے اندر بہتر طریقے سے قوی طور پہ سامنے آتی ہے. لیکن یہاں پر ایک بنیادی فرق ہے، ماں اور باپ کی محبت جب دل میں آتی ہے تو انسان ماں اور باپ کو فالو کرتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ایک بچہ اپنی ماں کے جیسا بہت سارے اوقات بولنے کی کوشش کرتا ہے. بہت سارے اوقات ایک بچہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے والد کی طرح سے چلنا شروع کرے. کیوں؟ اس کے اندر یہ محبت کا جذبہ ہے. یہ محبت اسے اپنے والدین کی پیروی کرنے کی طرف لے کر آتی ہے. بھائی بہن کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. انسان اپنے بڑے بھائی سے بہت کچھ سیکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے اس کے دل میں محبت چونکہ دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، لہٰذا ان کی محبت کی بنا پر ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ رب العزت کی محبت جب انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو اب وہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس کی پیروی کریں. ظاہر ہے کہ ابھی تک تو یہی ہوتا آیا کہ جس کی محبت کی ہے اس کی پیروی کی ہے، جس کی محبت کیا ہے اس کا اتباع کیا ہے، وہ چاہے دوست کی شکل میں ہو، چاہے بھائی کی شکل میں ہو، چاہے ماں باپ کی شکل میں ہو. لیکن اب جب اللہ کا مرحلہ آیا تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا اتباع کرے، اللہ کی پیروی کرے. کیوں؟ ابھی اس کی طرف میں آپ کو لے کے آؤں گا. اللہ رب العزت بھی اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ یہ بندے مجھ سے محبت تو کریں گے لیکن میرا اتباع نہیں کر سکتے، میری پیروی نہیں کر سکتے. تو اب اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے مقابل اپنی پیروی کو قرار دینے کے بجائے یہ فرمایا کہ اے پیغمبر اس امت تک یہ بات پہنچا دیجئے کہ اگر تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے تو رسول اللہ کی پیروی کرو. آپ نے غور فرمایا یہ عجیب مرحلہ ہے. محبت اللہ سے ہے، پیروی رسول اللہ کی ہے. محبت خدا سے ہے، اتباع رسول خدا کا کرنا ہے. اے میرے پروردگار، بڑا آسان سا مرحلہ تھا. توجہ فرمایا، بہت آسان تھا اللہ کے لیے یہ کہہ دینا کہ میرا اتباع کرو. اس لیے کہ قرآن مجید نے اپنی اطاعت کا یعنی اللہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو اطاعت کا تو حکم دیا ہے، یہ اتباع کے مرحلے میں کیوں اللہ نے اپنی ذات کی جگہ رسول اللہ کو قرار دیا؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں اتباع کرنا اور ہوتا ہے، اطاعت کرنا اور ہوتا ہے. ہم اردو میں دونوں کے معنی ایک سمجھتے ہیں جبکہ دونوں کے درمیان بنیادی فرق ہے. وہ بنیادی فرق کیا ہے؟ اطاعت کرنا کسے کہتے ہیں؟ میں اتباع مل کے صلاح دے دیں آپ لوگ. اطاعت کرنا کسے کہتے ہیں؟ انسان کو پیاس لگی، کسی بچے کو دیکھا کہ میاں یہاں آئیے، یہ پانی لے کے آ جائیے. یہ بچہ دوڑتا ہوا گیا، پانی لے کے آ گیا. یہ جو اس نے حکم کے بعد عمل انجام دیا ہے اسے اطاعت کہتے ہیں. یعنی پہلے حکم آئے اور اس کے بعد عمل آئے تو یہ عمل اطاعت کہلاتا ہے. اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، اطیعوا اللہ، اس لیے کہ اللہ حکم دیتا ہے، بندہ اسے انجام دیتا ہے، لہذا اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے. لیکن اتباع کس کو کہتے ہیں؟ ابھی آپ نماز پڑھ رہے تھے، امام جماعت نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا، کیا انہوں نے پیچھے گھوم کے کہا کہ آپ سب اللہ اکبر کہیے؟ نہیں کہا تھا. آپ سب نے ان کے عمل کو دیکھا اور فوراً آپ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر کہا. آپ نے دیکھا کہ امام جماعت رکوع میں گئے، آپ فوراً رکوع میں چلے گئے. آپ نے دیکھا کہ امام جماعت سجدے میں گئے، آپ بھی سجدے میں ان کے پیچھے چلے گئے. البتہ ضروری نہیں، کبھی کبھی تو پیچھے بھی اتنی جلدی میں ہوتا ہے
کہ امام جماعت رکوع و سجدے میں جائے نہ جائے ہم پہنچ جاتے ہیں. ہمیں واپس جانا ہے، مثال کے طور کے اوپر ممرہ واپس جانا ہے، پتہ ہے کہ ٹرین چھوٹنے والی ہے، لہٰذا جلدی جلدی نماز پڑھ رہے بھائی. ہم پیچھے کھڑے ہیں، امام جماعت آگے ہیں، انہیں خبر نہیں ہے کہ ہم جلدی میں ہیں، وہ تو اپنے وقت میں نماز ختم کریں گے، ہم جلدی کر کے اپنی جماعت کو خراب کر رہے ہیں. بھائی نماز تو اپنے وقت میں ختم ہونے والی ہے، میرے جلدی کرنے سے میری جماعت کو نقصان ہوگا، جماعت جلدی ختم نہیں ہونے والی ہے. یہ جو ہم عمل کو، یہاں سے توجہ فرمائیے گا، عمل کو دیکھ کر عمل کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں اتباع کرنا، یہ پیروی کرنا. آپ نے محسوس فرمایا، یعنی جب پہلے عمل انجام پائے اور اس کو دیکھ کر کوئی دوسرا عمل کرے، اس کو کہتے ہیں اتباع کرنا، اس کو کہتے ہیں پیروی کرنا. دونوں میں فرق واضح ہو گیا. حکم کے بعد عمل ہو تو اطاعت ہے، عمل کے بعد عمل ہو تو اتباع ہے. اللہ نے اپنی ذات کے لیے اطاعت کا تو حکم دیا ہے، اتباع کا حکم نہیں دیا. وجہ یہی ہے، اللہ حکم دیتا ہے، بندہ عمل کرتا ہے تو اطاعت کہلاتا ہے. لیکن اتباع کے مرحلے میں ممکن نہیں ہے کہ انسان اللہ کا اتباع کرے، اس لیے کہ اتباع کے لیے ضروری ہے کہ نقش قدم ہو. نقش قدم کے لیے قدم ضروری ہے، اور اس ذات کی بارگاہ میں قدم کا تصور نہیں ہے، لہذا وہاں پہ اتباع ممکن نہیں ہے. لہذا پروردگار نے حکم دیا، محبت اللہ سے ہے، اتباع رسول اللہ کا کرو. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیجتے ہیں آپ حضرات. یہ میں نے آپ کے ذہنوں تک اس لیے پہنچایا تاکہ ایک مقدمے کے ذریعے سے ایک نتیجہ عرض کیا جا سکے. اگر یہی اتباع ہے تو پھر ساری دنیا میں جب تک اسلام رہے گا تب تک اللہ سے محبت کرنے والے بھی روئے زمین پہ رہیں گے. اے میرے پروردگار، اگر ان بندوں کو اللہ سے محبت کے ثبوت کے طور پر رسول اللہ کا اتباع کرنا ہے تو پھر ضروری ہے کہ رسول اللہ بھی نقش قدم امت کو دینے کے لیے اپنے عمل کی سیرت کو امت کے سامنے پیش کرنے کے لیے جب تک مسلمان رہے تب تک رسول اللہ کو بھی رہنا ہوگا. نہیں پتا آپ متوجہ ہوئے نہیں ہوئے؟ یا تو یہ مان لیجئے کہ یہ آیہ شریفہ سن 11 ہجری قمری میں پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد اٹھا لی گئی. اب امت کو اس پہ عمل نہیں کرنا ہے، نہ اس کو پڑھنا ہے، نہ اس کی تلاوت کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تلاوت کریں گے تو سوال پیدا ہوگا، اللہ سے محبت، رسول اللہ کا اتباع. رسول تو دنیا سے جا چکے ہیں سن 11 ہجری میں. اب یہ امت کیا کرے؟ ساری امت مسلمہ سے آپ سوال کر لیجئے، سب کے بعد سناٹا. 11 ہجری کے بعد کسی امتی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں آج بھی رسول اللہ کا اتباع کرتا ہوں. اس لیے کہ اتباع کرنے کے لیے پیغمبر سامنے ہونے چاہیے. اگر بغیر دیکھے ہی اتباع کرنا ہوگا تو اللہ کا اتباع کر لیتے. ہے توجہ نہیں؟ بعد پیغمبر اب امت کیا کرے؟ اس لیے کہ اب پیغمبر تو دنیا میں نہیں ہے. یا تو مان لیجئے کہ بعد پیغمبر آیت اٹھا لی گئی، ممکن نہیں ہے. قرآن کا حصہ ہے، ساری امت کو اس کو پڑھنا بھی ہے، اس میں عمل بھی کرنا ہے. اے میرے پروردگار، یہ امت کیا کرے؟ 11 ہجری سے لے کر آج تک اس امت کے دل میں جو اللہ کی محبت ہے اس کا ثبوت کیسے پیش کرے؟ ساری امت میں سناٹا ہے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. صرف ایک واحد اکیلی قوم ہماری ہے جو آگے بڑھ کر یہ جواب دیتی ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں ایک محمد نہیں 12 محمد بھیجے ہیں. صلوات بیٹے محمد والے محمد. ایک پیغمبر نہیں ہے، بہو پیغمبر جیسے 12 ہی جانشین ہیں کہ جن کی خاصیت یہی ہے جیسا عمل پیغمبر کا ہے ویسا عمل ان کا ہے، جیسی سیرت پیغمبر کی ہے ویسی سیرت ان کی ہے، حتیٰ جیسی نماز پیغمبر کی ہے
नहीं, आपके ज़हन नहीं मुतवज्जे हुए। 25 साल, ये बहुत बड़ा अरसा होता है। बहुत से ऐसे बरादरान होंगे जिनकी उम्र ही 26-27 साल की होगी। 25 साल बहुत बड़ा अरसा है। 25 साल के बाद इसी मस्जिद पैगंबर में एक नमाज हो रही है, और अब नमाज का आलम ये है कि एक पैगंबर के जैसा नमाज पढ़ा रहा है। और अब ये सारे असहाबे पैगंबर जो इस मस्जिद में मौजूद हैं, एक जबान होकर ये जुमला कह रहे हैं कि आज 25 साल के बाद हमने वो नमाज पढ़ी है जो पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ते थे। आप मुतवज्जे हुए? 25 साल के बाद इस उम्मत ने अमीरुल मुमिनीन के पीछे जब नमाज पढ़ी है तो कहा कि रसूलुल्लाह जैसी नमाज। ये अजीब मरहला है। और आप महसूस फरमाए, उम्मतियों ने अपने अपने जिनको चाहा बहुत उठाया। एक दफा सरदार बेदी में अर्ज करूँ आपकी खिदमत में, जिनको चाहा उम्मतियों ने खूब उठाया। लेकिन जो जुमला मैं कह रहा हूं उस पर तवज्जो दीजिएगा। कहीं किसी एक भी झूठी तारीख में भी आप दिखा दीजिए कि किसी सहाबी के बारे में उम्मतियों ने ये कहा हो कि ये सहाबी तो नबी के जैसे हैं। आप दिखा दीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। ये अजीब है। किसी एक भी रसूलुल्लाह की शमा के परवाने के बारे में किसी उम्मती ने आज तक नहीं कहा कि वो रसूल के जैसे हैं। और यहाँ आज देखिए, जब इंसान दुश्मनी करता है तो खूब अच्छे से पहले पहचानता है या नहीं? पहले खूब अच्छे से पहचान लेगा, अपने टारगेट को अच्छी तरह से पहचानेगा। सूरत देखेगा, लिबास देखेगा, अंदाज देखेगा, बाल देखेगा, हत्ता लिबास के साथ साथ शूज देखेगा, यही वही है या नहीं है, देखेगा नहीं देखेगा। लेकिन अजीब मरहला है, रात भर दुश्मन रसूलुल्लाह के बिस्तर पे नजरें गड़ाए हुए देखते रहे। क्या उन्होंने कई बार नहीं कोशिश की होगी कि देखे तो भाई? अच्छा, दीवाने इनकी आदत ये थी, दीवार से झांक रहे थे। दीवारों के ऊपर चढ़ चढ़ के झांकने वाले ये कुफ्फार रात भर न पहचान सके कि बिस्तर पे कौन सो रहा है। मुझे जुमला कहने दीजिए, मुसलमान तो मुसलमान, काफिरों ने गवाही दी है कि नबी वाली में फर्क नहीं है। सलावत बेटे मोहम्मद वाले, कोई फर्क नहीं है सरकार रिसाल। अलबत्ता ये काफिरों की गवाही हमारे लिए मोतबर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनकी गवाही इसलिए अहमियत रखती है कि उन्होंने रसूलुल्लाह के जैसा अमीरुल मुमिनीन को पाया है। और यही असल इंसान के लिए मेयार है। बाद पैगंबर वही जानशीन पैगंबर बने ये जो पैगंबर के जैसा है। वरना उम्मतियों ने तो ऐसे ऐसे आड़े तिरछे जानशीन पैगंबर बनाए कि जुमे की नमाज खुद को पढ़ा रहे हो तो उम्मत नमाज पढ़ लेती है। अच्छा, ताज्जुब पढ़ाने वाले पर आपको ज्यादा है या पढ़ने वालों पे ताज्जुब ज्यादा है? आप इंसाफ से बताएं। बुध को अगर जुमे की नमाज हो रही हो तो नियत क्या होगी? नमाज जुमा पढ़ते हैं, नमाज बुध पढ़ते हैं, कौन सी नियत हो रही है? यानी इतना भी शऊर नहीं है कि नियत में जुमा कह रहे हैं, दिन है बुध का। यानी इतना भी पूछने का हक उम्मत को नहीं है। इसी से पता चलता है कि जो जानशीन पैगंबर हो, पैगंबर के जैसा होना चाहिए। और यही वजह है हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़ी सीरत पैगंबर है, और हमें बस सीरत पैगंबर काफी है। क्यों? इसलिए कि जितने भी आइम्माए हुए जमीन पे आए हैं वो सब हूबहू पैगंबर के जैसे हैं। सीरत में कोई फर्क नहीं है। मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में, अच्छा अगर अमीरुल मुमिनीन को अल्लाह ने हूबहू पैगंबर के जैसा बनाया तो फिर अमीरुल मुमिनीन को क़यामत तक रहना चाहिए या नहीं? अमीरुल मुमिनीन के बाद जिसको रूए ज़मीन पे हुज्जत परवरदिगार करार दिया जाएगा वो हूबहू इमाम हसन रसूलुल्लाह के जैसे होंगे। उनके बाद इमाम हुसैन हूबहू रसूलुल्लाह के जैसे होंगे। उनके बाद इमाम सज्जाद हूबहू पैगंबर के जैसे होंगे। ये
امام جب تشریف لائیں گے، ہر پہچاننے والا جس نے سیرت کی کتاب پڑھی ہے وہ آخری امام کو دیکھ کر یہ کہے گا نام بھی پیغمبر کے جیسا، کنیت بھی پیغمبر کی جیسی، امامہ بھی پیغمبر کے جیسا، لباس بھی پیغمبر کے جیسا، حتی چہرہ بھی پیغمبر کے جیسا ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی؟ یہ ہے وارث پیغمبر، ایسی ذات روئے زمین پر نمائندہ پروردگار بن سکتی ہے۔ اور اسی لیے اگر آپ غور فرمائیں تمام ائمہ اطہار کی سیرت ایک ہے، وہ تمام ائمہ ہدیٰ کے جنہیں اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پہ امام اور اپنی حجت بنایا، ان سب کی سیرت ایک ہے۔ نمازیں ایک جیسی، روزے ایک جیسے، حج ایک جیسا، خمس و جہاد کے مسائل ایک جیسے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن عجیب ہے، دیکھیے ایک قانون ہے سماجیات کا کہ تعداد کا زیادہ ہونا اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ نہیں پتہ اس قانون کی طرف آپ کی توجہ ہے نہیں، یقیناً ہوگی۔ مثلا گھر میں ایک بیٹا پیدا ہو جائے پھر تو گھر کا بادشاہ ہے۔ 2:30 بجے رات کو اگر اس نے کہہ دیا کہ مجھے چائنیز کھانا ہے، والد صاحب بیچارے وہ 5 مالے سے نیچے اتر کے آئیں گے، بائک اسٹارٹ کریں گے، پورے شہر میں ڈھونڈا جائے گا چائنیز کہاں مل سکتا ہے، لا کے بچے کھائیں۔ کیوں؟ وہ اکیلا ہے، راج کر رہا ہے گھر میں۔ کچھ ہی دن کے بعد ان کی توہین میں شرک آ گیا۔ نہیں گھبرائیے نہیں بھائی، دوسرا بیٹا آ گیا دنیا میں، اب کیا ہے؟ اب تو بھائی وہ جو راج ان کا تھا وہ تقریباً آدھا ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ اچھا یہ عجیب مزاج بچوں کا ہوتا ہے، 2 ہیں تو مزاج 2 ہوں گے، 2 کے مزاج ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے اگر کہہ دیا کہ مثال کے طور پہ کھچڑی کھانی ہے، دوسرا یہ نہیں کہہ سکتا مجھے کھچڑی کھانی ہے، کہہ مجھے چکن کھانا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، بالکل الگ ہوں گے۔ تیسرا دنیا میں آ گیا، اب نتیجہ یہ ہے کہ ماں کے سے پوچھئے ایک گھر میں 3 پتیلیاں چڑھی ہوئی ہیں، 3 چولہے جل رہے ہیں۔ یہ عجیب ہے، یہ جو چولہے جلائے جاتے ہیں ان میں بھی جو جلانے کا انتظام رکھا ہے وہ 3 ہی ہے۔ اب پہلا اگر متوجہ ہو گئے تو سلوات دے دیجیے آپ بتا۔ یہ 3 پتیلیاں چڑھی ہوئی ہیں، کیوں؟ جس کو آپ تپیلی کہتے ہیں، 3 تپیلیاں چڑھی ہیں، 3 بچے ہیں، تینوں میں آپس میں اختلاف ہے، تو یہ قانون ہے۔ بچے تو ایک عام شکل میں کہہ رہا ہوں، تعداد بڑھتی ہے اختلاف زیادہ ہوتا ہے، تعداد کم ہوتی ہے اختلاف کم ہوتا ہے۔ 2 بچوں میں جو اختلاف ہے وہ 4 بچوں میں زیادہ دکھائی دے گا، 4 بچوں سے زیادہ اختلاف 6 بچوں میں، 8 بچوں میں ہوگا، 10 بچوں میں ہوگا۔ متوجہ ہے نہیں، تعداد بڑھے گی اختلاف بڑھے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ قانون اپنی جگہ کے اوپر محکم ہے کہ تعداد بڑھے گی تو اختلاف بڑھے گا، تعداد کم ہوگی تو اختلاف کم ہوگا، اگر یہ قانون مضبوط اور پختہ ہے، واقعاً ہے، تو پھر اس قانون کے اعتبار سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 4 کی عدد زیادہ ہے یا 12 کی عدد زیادہ ہے؟ عدد کون سی زیادہ ہے؟ 12 زیادہ ہے، 4 کم ہے۔ اختلاف 4 میں زیادہ ہونا چاہیے یا 12 میں ہونا چاہیے؟ اختلاف کہاں زیادہ ہونا چاہیے؟ 12 میں تو ظاہری طور پہ اختلاف زیادہ ہونا چاہیے، لیکن وہاں 12 امام ہیں، اس کے باوجود نمازیں ایک جیسی، روزے ایک جیسے، حج ایک جیسا، خمس و جہاد ایک جیسا، لیکن وہاں 4 ہیں، مصلی 4 ہیں۔ نہیں پتا متوجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہاں اختلافات اتنے زیادہ ہیں، نہ نماز کے بارے میں طے ہو پا رہا ہے کہ نماز کے ہاتھ کہاں پہ رکھنا ہے، نہ یہ طے ہو پا رہا ہے کہ روزہ کس ٹائم میں اختیار کرنا ہے، کس موقع میں سحری کرنا ہے، حج کے ارکان میں اختلاف دکھائی دے رہا ہے، خمس اور جہاد کے مسائل میں اختلاف دکھائی دے رہا ہے، زکوٰۃ کے مسائل میں اختلاف دکھائی دے رہا ہے۔ یہ اختلاف 4 میں زیادہ ہے، 12 میں تو اختلاف نہیں ہے۔ اے میرے پروردگاروں، قانون کہاں گیا کہ جو قانون کہہ رہا تھا کہ تعداد بڑھے گی تو اختلاف بڑھے گا؟ کہا تم نے پہچانا نہیں، یہ اختلاف 4 میں ہے، 12 میں نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ 12 وہ ہیں جنہیں میں نے بھیجا ہے، 4 وہ ہیں جنہیں تم نے بنایا ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے۔ یہ جو آپ کی صلوات دیر سے آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بکھرے ہوئے بیٹھے ہیں۔ بہرحال
بار بار کہنا اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ لوگ مجلس میں ممبر کے قریب بیٹھا کریں. یہ مغل مسجد کا مزاج ذرا سا بڑا عجیب بنتا جا رہا ہے کہ لوگ ممبر سے دور بیٹھنے لگے. کیا وجہ ہے؟ کورونا کے بعد سے مجھے نہیں پتا ہے, یہ بزرگان کو سوچنے کی ضرورت ہے, لیکن کوشش کیا کریں ممبر سے قریب بیٹھیں تاکہ آپ کو سننے میں بھی آرام رہے, پڑھنے والے کو بیان کرنے میں بھی آرام رہے. اگر مناسب سمجھے سلوات بھیج کے تھوڑا آگے سے بڑھائیے. ایک بار اس سے بہتر سلوات بھیج دیا اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو ائمہ خدا کا سلسلہ قائم کیا ہے وہ سب ہو پیغمبر کے جیسے ہیں. وہ جانشین پیغمبر جتنے بھی ہیں وہ حقیقی طور پہ اللہ کے رسول کے جیسے ہیں. اور اسی لیے آج کے اس آخری دور میں اللہ نے اپنا جسے نمائندہ بنایا ہے ان کا نام بھی پیغمبر کے جیسے, حتیٰ ان کی کنیت بھی اللہ نے پیغمبر کے جیسی رکھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آخری امام کا عقیدہ صرف آخری لفظ کافی نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں 15 شعبان کے دوپہر والی محفل میں یہ بات عرض کر چکا ہوں, ہمارے لیے آخری لفظ سے زیادہ 12ویں لفظ کی اہمیت ہے. ہم بڑے اس پر اصرار کرتے ہیں کہ 12ویں امام. آخری کہہ دینے میں تو پھر تصور ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے بہت سے ہو. نہیں, ہم اگر مانتے ہیں تو صرف 12 کو مانتے ہیں, نہ ایک کم نہ ایک زیادہ. اور وجہ بھی یہی ہے, جیسے ہی 12واں کہا تصور یہ پیدا ہوا کہ 11 تھے یہ 12واں ہیں. اور جب ہم نے 11 کو مانا اس کے مانا کہ 10 کو مانا, ہم نے 10 کو مانا اس کے مانا کہ 9 کو مانا. یہ 12واں کہہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ ہم بیچ میں رکے نہیں ہیں, ہم نے پہلے سے لے کے 12ویں تک سب کو مانا ہے. لہٰذا یہ 12ویں کہنے کی عادت کے اعتبار سے بڑی اہمیت ہے, اور یہ ہونا بھی چاہیے, ہمارے مزاج میں ہونا چاہیے. ہم اپنے امام کو 12ویں امام کے طور پر قبول کرتے ہیں. ورنہ بھائی آپ جانتے ہیں کہیں بھی تعداد 12 تک نہیں پہنچتی ہے, یا 12 سے پہلے رک جاتی ہے یا 12 سے آگے نکل جاتی ہے. اس کے معنی ہے بدل روایتوں میں لفظ وارد ہوا ہے تو 12 ہے. لا یزال هذا الدین قائما حتی یکون له 12 خلیفہ کلہم من قریش. اور یہ روایت تو فریقین نے اپنی مانی کی ہے کہ فرمایا کہ یہ دین تب تک قائم اور باقی رہے گا جب تک کہ اس میں 12 الہی نمائندے نہ آ جائیں. اور یہ سب کے سب پیغمبر کے خاندان سے ہونے چاہیے, بقیہ کسی خاندان سے نہیں. اس کے معنی ہے کہ یہ دین 12 کی عدد پر ٹکا ہوا ہے, لہٰذا ہمیں یہ 12 کی عدد بڑی اہم لگتی ہے. آئیے میں آپ کو لے کر چلوں. آخری کلام میں گفتگو تقریباً آخری مرحلے میں آ چکی ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج کے اس دور میں بھی ایک جانشین پیغمبر کا تصور ہمیں زندگی دے رہا ہے. نہ جانے کتنی زندگیاں ہیں جو امام کے وجود کے احساس کی بنا پر اس کائنات میں سانس لے رہی ہیں. ہمیں ناز ہے, ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اس عظیم الشان امام کی پیروی کیا جنہیں اللہ نے پیغمبر کا جانشین بنایا ہے. اور آج دنیا یہ بات سمجھ رہی ہے. آج آپ دیکھیے ایک مختصر سی قوم جس سے دنیا ڈر رہی ہے. کیوں ڈر رہی ہے؟ دیکھیے 3 چیزوں سے انسان خوف زدہ ہوتا ہے. سامنے والے کے پاس تعداد بہت زیادہ, بہت بڑا لشکر. آپ جانتے ہیں کہ چھوٹی سی قوم کے پاس بہت بڑا وہ لشکر نہیں ہے جو ان کے پاس ہے, جو سپر پاور کے پاس ہے. دوسرے, انسان خوف زدہ ہوتا ہے اسلحوں سے کہ سامنے والے کے پاس اسلحہ ہے, شاید اسلحوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سپر پاور کے پاس زیادہ ہے. آپ جانتے ہیں, دیکھ ہی رہے آپ کی نگاہوں کے سامنے, بم, ایٹم بم کے اعتبار سے ان کے پاس زیادہ اسلحے. یا تیسری صورتحال ہوتی ہے کہ مال بہت زیادہ ہو, تو مال کے اعتبار سے بھی وہ تو دنیا کے سارے مال پہ ٹاکہ ڈالے بیٹھے ہیں. یہ سپر پاور تو آج پوری دنیا کے مال پہ ان کا قبضہ ہے. نہ مال کے اعتبار سے, نہ اسلحوں کے اعتبار سے, نہ تعداد کے اعتبار سے مقابلہ ہے. اس کے باوجود دشمن کیوں ڈر رہا ہے؟ کیوں
دشمن اپنی کمینگاہوں میں چھپا ہوا بیٹھا ہوا صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ ادھر سے کوئی جنبش تو نہیں ہو رہی ہے. بھائی تم کیوں ڈر رہے ہو؟ تمہارے پاس تو طاقت زیادہ ہے, تمہارے پاس تو اسلحے زیادہ ہے, تم کیوں اتنی پہلی نگاہ سے دیکھ رہے ہو کہ کہیں ایران کی طرف سے کوئی حرکت تو نہیں ہو رہی ہے, کوئی جنبش تو نہیں ہو رہی ہے؟ یہ دشمن کیوں چھوٹے سے ملک سے ڈر رہا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے, نہ مال کی وجہ سے ڈر رہا ہے, نہ تعداد کی وجہ سے ڈر رہا ہے, نہ اسلحوں کی بنا پہ ڈر رہا ہے, بلکہ اس بنا پہ ڈر رہا ہے دشمن جانتا ہے یہ قوم چھوٹی تو ہے لیکن اکیلی نہیں ہے, اس قوم کا وارث زندہ ہے. صلوات بیٹے محمد والے اور آپ یقین جانیں ہم سے زیادہ دشمن اس بات پہ یقین رکھتا ہے, ہم سے زیادہ یقین ہے اسے. ہم آپ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ مدد آئے گی, دشمن جانتا ہے کہ مدد آئے گی نہیں, مدد آ رہی ہے. حقیقت ہے ہم محسوس نہیں کرتے, ورنہ حضرت نے کب کس موقع پر ایسا ہوا کہ آپ نے ان چاہنے والوں کو تنہا چھوڑ دیا؟ کبھی کس موقع کھا دیجیے. یہی لبنان کا واقعہ مجھے واقعہ نہیں عرض کرنا ہے, جس واقعے میں وہ مؤمنین جمع ہوئے تھے اور حضرت سے استغاثہ کیا تھا, اور جب حضرت تشریف لائے وہ سارے مسائل آپ کی نگاہوں میں ہے کہ دشمنوں کا نام پھل میں ظاہر ہو گیا تھا اور وہ حقانیت ثابت کی جا رہی تھی کہ امیر المؤمنین کے مطابق دیکھو جن لوگوں کو ہم مانتے ہیں ان کے نام پھل میں آ گئی ہے, تم کو ہمارا دین ماننا ہوگا. اس موقع پہ جب مولا مدد کرنے کے لیے آئے, ان شیعوں سے یہ جملہ فرمایا تھا جب انہوں نے پوچھا کہ مولا اتنا وقت لگ گیا, کیا جواب دیا تھا؟ مولا نے یہی تو جواب دیا تھا, ہم نے آنے میں دیر نہیں کی ہے, تم ہم سے مدد مانگنے میں دیر سے آئے ہو. ہم نے دیر سے مدد مانگی, کب ایسا ہوا کہ ہم نے مدد مانگی ہو مولا نے مدد نہیں کی؟ مولا تو غیروں کی مدد کرتے ہیں, مولا تو امت مسلمہ کی مدد کرتے ہیں, تو اپنے جد کے عزاداروں کی کیا مولا مدد نہیں کریں گے؟ ہم نے کب بلایا انہیں, ہم نے کس انداز میں بلایا؟ یقین جانیے اگر یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہمیں اپنے امام کو آواز دینی ہے, بلانا ہے, تو اسی انداز میں انسان پھر اپنے امام کو بلائے. مسجد کے مصلی پر بیٹھ کر یہ کہنا کہ مولا عجل علی ظہورک, مولا جلدی ظہور فرمائیے, مسجد کے مصلی پر بیٹھ کے کہنا آسان ہے. مسجد کے باہر نکل کے بازار میں وہ چیک جس میں بینک میں اماؤنٹ نہیں ہے, اس چیک کو کسی کو دے کے وہ باؤنس ہو جائے اور پھر کہیں کہ مولا آ جائیے, تب پتہ چلے. ہم کسی کو دھوکہ دے کر اپنے امام سے نہیں کہہ سکتے کہ مولا آ جائے. ہم بازاروں میں چیٹ کر رہے ہیں, ہم بازاروں میں دھوکہ دے رہے ہوں, ہم زبانوں کے اوپر غلطیاں کر رہے ہوں, دوسروں کی برائیاں کر رہے ہوں, اور پھر کہیں مولا آ جائے. یہ تو جھوٹ ہے. میرے استاد آیت اللہ عثمان رحیم خراسانی کا جملہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر زبان سے نہ کہو صرف کہ مولا آ جائیے, بازاروں میں جا کر اپنے عمل سے کہو مولا میں نے خود کو پاک کر دیا ہے, اب آپ تشریف لے. ہماری زندگیاں تبدیل ہونی چاہیے. یہ شعبان کا مہینہ جو ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے, یہ یقیناً یہ شعبان کا مہینہ اپنے پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے آیا تھا. بس آئیے میں آپ کو لے کر چلوں حضرت کس انداز سے مدد کرتے ہیں. وہ افراد کے جنہوں نے امام سے ملاقات کی ہے, ان افراد کی اگر زندگیوں کو آپ دیکھیے تو واقعی محسوس ہوگا حضرت آتے ہیں, ملاقات بھی ہوتی ہے, خدمت کا موقع بھی دیتے ہیں. وہ نگاہیں کتنی خوش نصیب ہوگی کہ جنہوں نے امام کا جلوہ دیکھا ہے, لیکن پھر ان نگاہوں کو بچا کر رکھنا انسان کی ذمہ داری ہے. وہ جسم کتنے بابرکت ہوں گے جو حضرت کی خدمت میں پہنچ جائیں, لیکن پھر ان جسموں کو سنبھال کے رکھنا یہی انسان کا اصل کمال ہے. میں آپ کو لے کر چلوں حضرت کس طرح سے تائید و نصرت کرتی ہیں.
آپ کے درمیان اس مسجد میں یہ واقعہ میں نے نہیں پڑھا ہے، لہٰذا یہ واقعہ میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں کہ واقعاً امام ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ایک عظیم الشان شخصیت گزرے ہیں، شاہ عبد النبی، یہ خود اپنے زمانے کے عظیم مجتہد تھے۔ اگر آپ نے تلاش کیجیے گا ان کی تصویر بھی مل جائے گی اور ان کے بارے میں تفصیل بھی مل جائے گی۔ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مجتہد تھے، بہت بڑے مرجع بننے والے بیان تھے۔ یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دوستوں میں تھے آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی اور رحمت اور رضوان تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی وہ ہیں جن کے پاس آخری دور کی یہ مبارک امام کی آئی ہے، بہت عظیم مرجع تقلید گزرے ہیں۔ یہ ان کے دوستوں میں تھے، ساتھ میں تعلیم حاصل کی تھی، ساتھ میں اٹھے بیٹھے تھے، سارا درس انہوں نے ان کے ساتھ پڑھا تھا۔ یہ سمجھتے تھے کہ واقعاً علمی طور پر میں بالکل آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے جیسا ہوں، اور تھے علمی طور پہ دونوں برابر، لیکن ان کو کبھی کبھی یہ تعجب ہوتا تھا کہ وہ مرجع کیسے بنے اور میں مرجع نہیں بنا۔ بہت تعجب ہوتا تھا کہ کیسے امام کی تائید ان کو ملی، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ ایک زمانے میں انہوں نے ایک بہت بڑے عارف آئے نجف اشرف، ان کے پاس گئے یا آیت اللہ عبد النبی صاحب، انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اپنے امام سے ملاقات کر سکوں۔ انہوں نے ایک خاص عمل بتایا کہ 40 دن تک تمہیں یہ عمل انجام دینا ہے، مسجد سہلا میں جا کر تمہاری ملاقات امام سے ضرور ہوگی۔ انہوں نے عمل کرنا شروع کیا، 14 سوال تیار کیے تھے کہ جن سوالات کے جواب ان کے پاس نہیں تھے۔ یہ اس ارادے کے ساتھ کہ مولا سے ملاقات ہوگی تو مجھے اپنی زندگی کے مسائل حل نہیں کرانے، مجھے شریعت کے 14 مسئلے یہ دریافت کرنے۔ آخری وہ دن بھی آیا کہ جس دن یہ بیٹھے ہوئے عمل انجام دے رہے تھے مسجد سہلا میں، کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ کوئی عظیم الشان شخصیت ان کے بغل میں تشریف فرما ہے، اور بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے ان کو خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد پوچھا کہ عبد النبی خیریت کوئی کام ہے؟ انہوں نے جیسے کام آدمی جب پوچھتا ہے انسان جواب دیتا ہے، انہوں نے کہا نہیں مجھے کام آپ سے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ عبد النبی، اچھا نام لے کے بلا رہے ہیں، عبد النبی کوئی کام ہے تمہیں، یہاں بیٹھے ہو؟ کہا نہیں مجھے کوئی آپ سے کام نہیں۔ تیسری بار پھر پوچھا کہ سوچ لو شاہ عبد النبی کوئی تمہیں کام تو نہیں ہے مجھ سے؟ کبھی دیکھیے آپ مجھے کیوں ستا رہے، کیوں پریشان کر رہے ہیں، مجھے آپ سے کوئی کام نہیں، اٹھ کے چلے۔ اب جب وہ اٹھ کر گئے تو شاہ عبد النبی کو احساس ہوا کہ میں 40 شب یہاں کے بیٹھا کس لیے تھا؟ میں اسی لیے تو بیٹھا تھا کہ امام سے ملوں، اور جب امام آئے ہیں تو یہ جواب دیا۔ اب پشیمانی، اب ان کو افسردگی ہوئی، اپنی جگہ سے اٹھے اور امام آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، بالکل وقار کے ساتھ امام آگے تشریف لے جا رہے ہیں، اور شاہ عبد النبی کا یہ عالم ہے کہ دوڑ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی آبا، یہ معمولاً جب انسان تیز چلے تو پھنسنے لگتی ہے پیروں میں، اس آبا کو سمیٹ لیا، اپنی جوتی تک کو اتار دیا۔ جوتی آپ جانتے ہیں ہاف شوز، نہ ہی دوڑ سکتا انسان، اس کو پہن کے دوڑ نہیں سکتا۔ انہوں نے اس کو اتار کے ہاتھ میں لے لیا اور دوڑ رہے ہیں پیچھے، تاکہ اپنے کو امام تک پہنچائے، اور امام وقار کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ پہنچ ہی نہیں پا رہے امام تک۔ یہاں تک کہ انہوں نے دیکھا کہ مسجد سہلا کے پاس ایک گھر میں امام تشریف لے گئے، اور جیسے ہی دروازے پر یہ پہنچے، دوڑتے ہوئے یہ بھی پہنچے، انہوں نے دستور بات کیا، خادم نکلا، خیریت کیا کام ہے؟ کہا مجھے امام سے ملنا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے میں اجازت لے کے آتا ہوں۔ وہ گیا اندر، اجازت لے کے آیا، امام نے بلایا، چلو امام کے سامنے جا کر بیٹھے۔ امام تشریف فرما تھے، بڑی محبت کے ساتھ پوچھا، شاہ عبد النبی تم سے پوچھنا سنے کیا کام تھا تمہیں؟ 14 سوال جو تیار کیے تھے، جب امام کے سامنے وہاں مسجد سہلا میں بیٹھے تب بھی یاد نہیں آئے، یہاں جب امام نے پھر پوچھا پھر نہیں یاد آئے۔ کیا اچھی بات ہے، نہیں آتا ہے کہ مولا یہ تو یاد ہے کہ کچھ پوچھنا تھا، لیکن یہ یاد ہی نہیں آ رہا ہے کہ آپ سے کیا پوچھنا۔ کچھ دیر تک امام بقیہ کام انجام دیتے رہے، پھر گھوم کے پوچھا عبد النبی یاد آیا؟ کیا نہیں مولا ابھی بھی۔ جب زیادہ وقت گزر گیا تو اب عبد النبی کو احساس پڑ گیا، ظاہر ہے کہ امام کی زندگی میں ہم وکیل ہو رہے ہیں، اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کہ مولا مجھے اجازت دیجیے۔
شاہ عبد النبی اجازت لے کے اب جب باہر نکلے، جیسے ہی دروازے سے باہر قدم رکھا وہ 14 سوال یاد آ گئے. پھر پلٹے، پھر دروازے پہ تک کوئی بات کیا، دروازہ کٹکھٹایا، اندر سے وہی خادم نکلا، کہا بھائی مجھے پھر سے امام سے ملنا ہے. کہا امام تو نہیں ہے یہاں پر. انہوں نے کہا کیوں جھوٹ بولتے ہو، ابھی تو امام نہیں تھے. وہ سامنے کھڑا ہوا خادم نرسنے لگا، کہتا ہے کہ یہ الزام نہیں لگا، اگر میں جھوٹا ہوتا تو میں اس جگہ پر نہیں ہوتا. آپ نے کچھ غور فرمایا؟ مجھے کسی بھی الزام نہیں لگانا چاہیے، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں خبر ہے، لیکن سامنے والے کو میں الزام نہیں لگا سکتا. بہت سارے بات بڑی آسانی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کبھی کبھی تو ممبر سے اترنے کے بعد مولانا سے کہہ دیتے مولانا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ارے بھائی کچھ تو رواداری، کچھ تو اخلاق ہوتا ہے. اور یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ جو انسان امام کا خادم ہوتا ہے اس پر جھوٹ بولنا تو دور کی بات، جھوٹ کا الزام بھی نہیں لگایا جاتا. کہ اگر میں جھوٹا ہوتا تو یہاں پر نہ ہوگا. ایک دفعہ بزرگ کے سلوات دیتے ہیں. شاہ تو نبی نے کہا ابھی میں ملا ہوں. تمہارے ملاقات کرنے کے بعد امام اٹھ کے چلے گئے. اب امام یہاں پہ نہیں ہے. کہ دیکھو امام جا چکے ہیں لیکن ان کے جانشین موجود ہیں، ان کا نائب یہاں پر موجود ہے، اگر چاہو تو ان سے ملاقات کر لو. کہا ان کا نائب کون ہے؟ کہ میں پہلے اجازت لے کے آؤں، اگر وہ اجازت دیتی ہے تو چل کے مل لینا، تم اسے خود ہی دیکھ لو گے. وہ خادم گیا اندر، واپس آیا، کہا امام کے نائب نے تمہیں ملنے کی اجازت دی ہے، آؤ چلو مل لو امام کے نائب سے. شاہ عبد النبی کہتے ہیں کہ میں پہنچا اندر، میں نے دیکھا کہ جس جگہ پہ امام تشریف فرما تھے بالکل اس جگہ سے نیچے، یعنی امام تخت پہ بیٹھے تھے زمین پر نہیں پہ قریب. میں نے دیکھا کہ آیت اللہ رضوان سید ابو الحسن اصفہانی علیہ رحمۃ و رضوان، جن کو میں اپنے برابر سمجھتا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ تشریف فرما. اب سمجھ میں آیا کہ امام کی خاص عنایت ہوتی ہے اپنے نائب پر. ہم انہیں اپنے جیسا سمجھتے ہیں لیکن امام کی عنایت کی بنا پر وہ درجہ انہیں ملتا ہے. کیا میں ان کے سامنے جا کر کہے گا؟ اب سارے 14 سوالات میرے ذہنوں میں تھے، میں نے ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع کیا. پہلا سوال انہوں نے جواب دیا، دوسرا سوال انہوں نے جواب دیا، تیسرا سوال، 14 جواب ملے اور مدلل جواب. اس کا جواب، یہ روایت ہے معصوم چھٹے امام کی جو فلاں کتاب میں لکھی ہے، اس کا جواب 5ویں امام کی فلاں روایت حدیث ہے جو فلاں کتاب میں لکھی ہے. دلیلوں کے ساتھ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے سارے سوالات کے جواب دیے. کہتے ہیں کہ میں سارے سوالات کے جواب دے جانے کے بعد اجازت دے کے وہاں سے اٹھا، باہر نکلا اور سیدھا نجف اشرف واپس آیا اور اطمینان کرنے کے لیے سیدھا آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے گھر کے دروازے میں پہنچ گیا. بس یہ جو وقت بیچ میں لگا اتنا ہی وقت کا فاصلہ تھا. اب جو دروازے پہ میں نے کھڑے ہو کے دروازہ کھٹکھٹایا تب تو بات کیا، اندر سے خادم آیا، اس سے کہا مجھے مولانا سے ملنا ہے. اس نے اجازت کی، اندر جا کے میں گیا ملنے کے لیے، دیکھا کہ موجود ہے آیت اللہ اصفہانی. انہوں نے پوچھا خیریت شاہ عبد النبی؟ خیریت. اچھا دوست صحیح ہو، خیریت کیا ہوا؟ کہ کچھ سوالات آپ سے پوچھنے ہیں. ایک ایک کر کے وہی 14 سوالات اور جواب میں بھی آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے وہی بات بیان کی جو وہاں بیان کر چکے تھے. فلاں امام کی حدیث جو فلاں کتاب میں ہے، فلاں روایت جو فلاں کتاب میں ہے، فلاں قرآن کی آیت جو آیت شریفہ قرآن مجید کا حصہ ہے، ساری دلیلوں کے ساتھ. اور جب ساری باتیں کہہ لی تو فرمایا آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے کہ شاہ عبد النبی اب اطمینان ہو گیا، امام نے مجھے حکم دیا تھا کہ تمہارے سوالات کے میں جواب دوں، ورنہ میری کیا اوقات ہے، میں کیسے جواب دے سکتا. اب آپ متوجہ ہوئے اللہ کا نائب اور اللہ کی حجت جسے اپنا نمائندہ بناتا ہے اس کی مکمل تعین فرماتی ہے. میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم لوگ ان آیات اعظام کی برائیاں کرنے لگتے ہیں. میرا مسئلوں کا نہ سمجھنا، یہ میری عقل کی
नाकिस होने की दलील है, उस मर्जा की दलील नहीं है। लिहाजा ज़बान बोलते वक्त बड़ी एहतियात करनी चाहिए। बस मैंने ख़त्म कर दिया, मेरा पूरा हो गया। हकीकत ये है कि इमाम आज भी इंसान बुलाने का तरीका, मदद करने का तरीका होना चाहिए। मैं आपके ज़हनों को मुतवज्जे करूँ, इंसान जब कहीं परदेस चला जाए तो वापस आने के बाद बताता है कि क्या मुश्किलात नहीं और क्या आसानियाँ हैं। मिसाल के तौर पर हमारे बिरादर भिवंडी से आए, अगर रात के घर वापस पलटेंगे तो बयान करेंगे कि मैं गया था तो मामले में ये मुश्किल हुई, ये सख्ती थी, ये परेशानी थी, या बरअक्स फला जगह ये आराम दिखाई दिया, ये आसाइश दिखाई दी। आप जरा सोचिए, एक इंसान जब परदेस से वापस आता है तो मुश्किलात को बयान करता है। 14 सदियों के बाद जब इमाम तशरीफ लाएंगे, किस मुसीबत का जिक्र करेंगे? जाहिर है कि जिस भी मुसीबत का इमाम तस्करा करेंगे वो मुसीबत इमाम की निगाह में सबसे बड़ी मुसीबत होगी। जुमला सुनेंगे, इमाम जिस मौके के बखारे काबा की दीवार से टेक लगा के अपनी आवाज बुलंद करेंगे, फरमाएंगे कि अला या अहलल आलम अनल मुंतकिम, मैं ही वही इंतकाम देने वाला हूँ। और उसके बाद पहला जुमला ये होगा, अला या अहलल आलम इन्न जद्दी अल हुसैन क़तलूहु अतशार, मेरे जद हुसैन को मैदान करबला में प्यासा कत्ल कर दिया गया। न जाने 14 सदियों का ये गम कितना ज्यादा इमाम के ऊपर है कि इमाम सबसे पहले इमाम हुसैन की प्यास का जिक्र कर रही है और उसके बाद जुमला फरमाती है, अला या अहलल आलम इन्न जद्दी अल हुसैन तरहुहु उर्याना, मेरे जद हुसैन को मैदान करबला में उनके ज़ाहिरी लिबास भी उतार लिए गए। कोई आया अम्मामा लेके चला गया, कोई दोष से अबा उतार ले गया, कोई नाले मुबारक लेके चला गया। मेरे जद हुसैन के लिबास को भी, ज़ाहिरी लिबास को भी मैदान करबला में उतार लिया गया। उसके बाद फरमाती है, मेरे जद हुसैन को पहचानो, अला या अहलल आलम इन्न जद्दी अल हुसैन तरहुहु उर्याना। उसके बाद फरमाती है, इन्न जद्दी अल हुसैन तरहुहु, उस मैदान करबला में मेरे जद हुसैन के साथ इस अंदाज में सुलझाया गया कि मेरे जद हुसैन के जिस्म अदर के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए। आलम ये था, सहरा का लाडला हुसैन मैदान करबला में अकेला था और इधर के घोड़े उधर के घोड़े इधर दौड़ रहे थे। एक अकेली चढ़ने वाली बहन थी जो घोड़ों के सुबह से लिपट के आवाज दे रही थी, ए घोड़ों, ये मेरी माँ का मारा हुसैन, इस पर घोड़े न दौड़ाओ। कौन तालिब की आवाज को सुनता? इधर के घोड़े उधर के घोड़े इधर। हुसैन का जिस्म पामाल हो रहा था। हाँ, एक अकेली बहन ही नहीं थी, एक 4 साल बच्ची भी थी जो बार बार बाबा के जिस्म से लिपटी जा रही थी। मेरे बाबा के जिस्म के ऊपर घोड़े न दौड़ाओ, ये बहन और बेटी की कोशिश थी, लेकिन इसके बावजूद हुसैन का जिस्म पामाल होता रहा। बहन और बेटी देखती रही, शायद नाना को खिताब किया हो, ए नाना, आपका हुसैन पामाल सुबह अस्बाब हो रहा। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यन्क़लिबून। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा अन तुसल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। परवरदिगार हम सभी के आका और मौला के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगार हम सभी को हज़रत के खिदमत गुज़ारों में शुमार फरमा। परवरदिगार जिस मर्द मोमिन के साले साहब की मजलिस है उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद से बुलंदतर फरमा, उनके और उनके ख़ानदान के तमाम मरहूमीन को परवरदिगार आखिरी इमाम का मेहमान करार फरमा। परवरदिगार
فرما. جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما. پروردگار جن کے دلوں میں زیارتوں کا شوق ہے ان کو زیارت کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم